الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت قارون کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. قارون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت بڑا خزانہ عطا کیا تھا جس کی چابیاں ایک طاقت والی جماعت لے کر چلتی تھی، ان کے پاس رہا کرتی تھیں. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے قارون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو خزانہ تجھ کو عطا کیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہیں، اس کے ذریعے تو آخرت کے گھر کی تمنا رکھ، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، غریبوں پر خرچ کر، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر، اور اس سے آخرت کی تمنا رکھو. جو اصل گھر ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی امید رکھو اس مال سے. آگے اللہ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال عطا کیا ہے یہ صرف اللہ ہی کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس سے دنیا نہ چاہی جائے، اس کا استعمال دنیا میں نہ کیا جائے، یا اچھا کھایا نہ جائے، اچھا پہنا نہ جائے، اچھے گھر میں نہ رہا جائے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو، دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو. اللہ نے دیا ہے تو اظہار نعمت بھی ہونا چاہیے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور اچھی چیزیں استعمال کرو. یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا میں استعمال کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو کہ تم اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی اور نیکی کی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت عطا کیا ہے، اسی طرح یہ مال و دولت تو غریبوں میں خرچ کر احسان کر، غریبوں میں خرچ کر کے احسان کرو، مسکینوں پر خرچ کر کے احسان کرو، یتیموں میں خرچ کر کے احسان کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تم بھلائی کرو، احسان کرو. اتنا ضرور کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تم کو یہ عطا کیا ہے، جو احسان اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی طرح سے تم بھی لوگوں کے اوپر احسان کرو، لوگوں کو عطا کرو. اللہ نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد نہ چاہو، زمین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو کہ اپنی دولت کے نشے میں چور ہو جاؤ اور زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرو، یا یہ کہ اپنے اثر و رسوخ کے زور پر لوگوں کے اوپر ظلم کرو اور زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرو، یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو اور زمین میں فساد پھیلاؤ. ایسا مت کرنا. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فساد
پھیلانے والوں کو، فساد مچانے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ نصیحت جو کی ہے اللہ رب العالمین نے قارون کو کی ہے، لیکن یہ آیت قرآن کریم کی عام ہے، رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے احسان کرو، اسی طرح سے بھلائی کرو، اسی طرح سے نیکی کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پر نیکی کی ہے، تم پر جس طرح سے اللہ نے بھلائی کی ہے، تم کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح سے تم بھی دوسرے لوگوں کو نعمتوں سے نوازو۔ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے، یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ قرآن و سنت میں اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا واقعات ہیں، اللہ رب العالمین نے احسان کو کس انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے سمجھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، ہر چیز پر بھلائی کو فرض کر دیا ہے، احسان کو فرض کر دیا ہے۔ یعنی تم انسان کے ساتھ احسان کرو، تم چرند پرند کے ساتھ احسان کرو، تم جمادات کے ساتھ احسان کرو، تم کھانے پینے کے ساتھ احسان کرو، تم پانی کے ساتھ احسان کرو، الغرض دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ دیا ہے، اس چیز کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم جانور ذبح کرو، جب تم جانور قتل کرو تو اس میں قتل کرنے میں بھی احسان سے کام لو۔ جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تڑپا کر نہیں مارنا چاہیے، بلکہ جانوروں کو قتل کرنے میں تم احسان سے کام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اس میں بھی احسان سے کام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، تم میں سے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لیا کرے، چھری کو خوب تیز کر لیا کرے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر، چرند اور پرند پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ ایک عورت نے جب ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور ایک ناپاک جانور کہ جس کے لعاب کے بارے میں ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور اولاہن بالتراب، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کے بارے میں فرمایا کہ ایک عورت نے یا ایک آدمی نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اپنے موزے میں بھر کر، چمڑے کے موزے میں بھر کر کنویں کے نیچے سے پانی لے کر آیا اور لا کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس نیکی کی وجہ سے، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ہے احسان کی فضیلت کہ اگر ہم چرند پرند کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، کتوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹی کے ساتھ بھی اگر ہم احسان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ ان جانوروں کے ساتھ اگر احسان کیا جائے، بھلائی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے تو کیا اللہ رب العالمین ہم کو ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، فی کل کبد رطبۃ صدقہ، ہر تر کلیجی میں صدقہ ہے، ہر تر کلیجی میں صدقہ ہے۔ یعنی ننھی سی جان کے ساتھ بھی اگر آپ احسان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں بھی تم کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس میں تم کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں،
جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اور دن و رات اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے ہیں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے نیکی کرنے والے کو اور اسی طرح سے احسان کرنے والے کے ثواب کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی نیکی کو وہ آخرت میں ضرور دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے، برائی کی ہے، تو وہ بھی آخرت میں اس کو ضرور دیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین کبھی بھی احسان کرنے والے کے ثواب کو، احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے احسان کی طرف رغبت دلائی ہے، اور اسی طرح سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ احسان کا ثواب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اسی طرح سے آپ دیکھیے احسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، احسان کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین جب ہمارے اوپر احسان کرے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کچھ بھی عطا کرے تو سب سے پہلے ہمیں منعم حقیقی، جو محسن حقیقی ہے یعنی اللہ رب العالمین، اس کو ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا سبق ہمیں نبیوں کی زندگی سے ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے کیا نہیں عطا کیا تھا، ہوائیں ان کی مرضی سے چلتی تھیں، جنات کو اللہ رب العالمین نے ان کے قبضے میں کر دیا تھا، چرند اور پرند کی گنتیوں کو وہ جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے سارے جانوروں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اور یہ نبی، ان کا معجزہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چیونٹیوں کی بولی سمجھا دی تھی، یہ چیونٹیوں کی بولی سمجھ جایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب ایک وادی سے گزرے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے کہا کہ یہ چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر جان نہیں پائے گا اور تم کو رون دے گا۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور ہنسنے لگے، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی ہے، اے اللہ تو نے ہمیں اتنی قدرت دی ہے کہ ہم چیونٹی کی بولی کو سمجھ لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے دے کہ ہم تیری نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ اے اللہ جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے اور جو مجھ سے پہلے میرے والدین پر نعمت کی ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر تیرا شکر ادا کر سکوں، اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں اور ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔
تو سب سے پہلے جب بھی احسان ہو اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، کیونکہ احسان کرنے والا، ساری چیزیں عطا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس بات پر احسان مت جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تمہارے پاس اسلام کی دولت ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی دولت عطا کی ہے، اس نے تم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا تم کو احسان ماننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نعمت ملے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، ایک پہلو یہ تھا کہ سب سے پہلے جس نے نعمت دی ہے اس کو یاد کیا جائے، اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر احسان کیا جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ جب اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ دیکھیں اس کا سبق بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا اور اپنی طرف برائی کے لیے آمادہ کرنا چاہا، اپنی طرف بلانا چاہا، اور اس نے یہ صدا لگا دی کہ ہئی تلک اے یوسف میں تمہارے لیے تیار ہوں، تم میری طرف آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، ہم اس منعم حقیقی کی ہم ناشکری کیسے کر سکتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنا بہترین مقام عطا کیا ہے، اتنی عزت کا مقام عطا کیا ہے کہ کن کن مراحل سے گزار کے اللہ رب العالمین نے ہم کو عزیز مصر کے محل میں ہم کو مقام عطا کیا ہے، لہذا ہم اس اللہ کی ناقدری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس اللہ کی نافرمانی کر کے ہم احسان فراموشی نہیں کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم برائی کیسے کر سکتے ہیں، ہم یہ بدکاری کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے احسان کیا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی نہ کر کے ایک تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اپنے اوپر احسان کیا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے اوپر یوسف علیہ السلام نے احسان کیا۔ آپ دیکھیے اسی طرح سے احسان کرنے والا کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ صاحب کردار ہوتا ہے، اس کا جب نیچر جب مدد کرنے والا ہوتا ہے لوگوں کی اور احسان کرنے والا ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ فراموش نہیں کیا جاتا ہے، وہ ہر جگہ عزت اور شرف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چاہے جہاں وہ چلا جائے اللہ رب العزت اس کو ضرور احسان، اللہ رب العالمین اس کو ضرور طاقت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، شرف عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں یہ بھی ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے جیل کی زندگی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ أَعْصِرُ خَمْرًا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، کہ میرے سر پر ایک روٹی ہے، میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ خواب کی تعبیر ہے۔ ان دونوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے اور اپنے خواب کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ کیوں ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبئنا بتأویلہ، کہ اے بھلے انسان ہم کو اس خواب کی تعبیر بتا دو، ہم دونوں نے جو یہ خواب دیکھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم کو بتلا دو۔ آپ دیکھیے ان دونوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، اس جیل میں بہت سے لوگ ہیں، اس قید خانے میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن انا نراک من المحسنین، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم احسان کرنے والے ہو، تم شکل و شباہت سے اور اپنی فطرت سے معلوم ہوتے ہو کہ تمہارے اندر احسان کی صفت پائی جاتی ہے، بھلائی کی صفت پائی جاتی ہے، تمہارا سراپا اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر اتنا احسان کرو کہ ہم دونوں نے جو یہ خواب دیکھا ہے
اس کا مطلب تم ہم لوگوں کو بتا دو۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کتنا اچھا موقع ملا، انہوں نے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے جیل میں، اس کے آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تمہارے خواب کا مطلب بتا دوں گا۔ اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو کیا ہے وہ ایمان کا احسان ہے، وہ اسلام کا احسان ہے، لہذا سب سے پہلے ان کے اوپر یہ احسان کرنا چاہیے کہ ان کے پاس سب سے پہلے ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ کھانا آنے سے پہلے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب اتنا جو وقت ملا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ ہم تو ایک ایسی ملت کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتی ہے، ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لیکن واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، لیکن میں جو ہوں میں اپنے باپ دادا کی شریعت پر چل رہا ہوں، میں اسحاق کی شریعت پر چل رہا ہوں، میں اسماعیل کی شریعت پر چل رہا ہوں، میں ابراہیم کی شریعت پر چل رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آخر میں یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا یہ بہت سے رب بہتر ہیں جن کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، الگ الگ رب بنا رکھے ہیں، کیا یہ مختلف رب بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ بہتر ہے الواحد جو ایک ہے، القہار جو غلبے والا ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، جن رب کو تم مانتے ہو، یہ صرف نام ہیں، یہ صرف نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، حقیقی رب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا احسان یوسف علیہ السلام نے کیا۔ موقع ملا تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے جو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ایمان اور اسلام کا کیا ہے، لہذا یہ دعوت جیل کے قیدیوں تک پہنچنی چاہیے، لہذا یہ دعوت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی، خواب کا مطلب بتایا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیے صاحب کردار انسان اور ہیلپنگ نیچر رکھنے والا انسان، جس کے اندر لوگوں کے تعاون کا نیچر ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عزت سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے مصر بنیامین کو لے کر، دوسرے بیٹے کو لے کر، جس کو یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک تدبیر کے تحت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو وہاں پر روک لیا، بنیامین کو وہاں پر روک لیا، اور اس کے بعد بھائی سب پریشان ہو گئے۔ بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے خازن، ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ جس لڑکے کو تم نے روکا ہے اس کے ایک بوڑھے باپ ہیں، اور پہلے ہم سے وعدہ خلافی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں یوسف ہی سے کہہ رہے ہیں، یوسف کے بھائی، اور یوسف کو پہچان نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے عزیز، ان کے بوڑھے باپ ہیں، اور باپ کے سلسلے میں پہلے میں خیانت کر چکا ہوں یوسف کو غائب کر کے، اور اب تم بنیامین کو بھی اپنے پاس روک رہے ہو، لہذا اتنا کرم ہمارے اوپر کر دو کہ فخذ احدنا مکانہ، فخذ احدنا مکانہ، کہ بنیامین کو براہ کرم چھوڑ دو اور ایک ہم میں سے کسی بھائی کو لے لو، لیکن بنیامین کو چھوڑ دو، کیونکہ بنیامین کی جدائی ان کے باپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایسا یوسف کے بھائیوں نے کیوں کہا؟ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے، یوسف کے بھائیوں نے کہا ہم یہ درخواست تم سے اے عزیز اس لیے کرتے ہیں، انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم محسن ہو، تم بھلائی کرنے والے ہو، تمہارا سراپا
یہ بتلا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہو، بھلائی کرنے والے ہو، اتنا کرم ہمارے اوپر کر دو کہ ہم میں سے کسی کو یہاں پر روک لو اور بنیامین کو جانے دو، ورنہ یعقوب جو ہمارے باپ ہیں وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو انسان، چاہے وہ مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے، مصر کا خازن بنا دیا جائے، کبھی بھی جو ہے اس کو تواضع اور خاکساری ختم نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے، جیل میں ڈالے گئے وہاں پر بھی اتنا احسان کیا کہ ان کے دونوں قیدی ساتھی یہ سمجھ گئے کہ اس کا سراپا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے احسان کرنے والا ہے، لہذا اپنے خواب کی تعبیر اسی انسان سے پوچھنی چاہیے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر احسان کرے تو ہمیں جو ہے دوسروں کو اوپر احسان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اثر و رسوخ عطا کرے، لہذا کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے اور آڑے وقت میں ان کے کام آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دولت عطا کرے، اپنی دولت کے ذریعے دوسروں پر احسان کرنا چاہیے، دوسروں کو عطا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ و خیرات صرف یہی تعاون کی شکل نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ہدیہ دیں، تحفے تحائف دیں، یہ بھی جو ہے یہ بھی تعاون کی شکل ہے، یہ بھی احسان کی شکل ہے۔ مہمان نوازی ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ مہمان نوازی کریں، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ آپ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کا خیال کریں، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دے رکھا ہے، اپنا ہنر دوسروں کو بانٹیں، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، اپنا علم لوگوں کو بانٹیں، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، لہذا آپ اس نعمت کے ذریعے دوسروں پر احسان کریں۔ آپ دیکھیے اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ نعمت ہم سے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص کا واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ایک کو برس کی بیماری تھی، یعنی پورا جسم اس کا سفید ہو گیا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ ایک شخص کو گنجے پن کی بیماری تھی، اس کے بال سارے جھڑ گئے تھے، لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ ایک شخص نابینا تھا، وہ بھی بہت پریشان تھا، اپنے نابینے پن سے وہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بینائی آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے جا کر برس والے مرض سے کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ پورے بدن پر سفید داغ ہو گئے ہیں، سفید داغ ہو گئے ہیں، اگر یہ داغ مٹ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ لہذا فرشتے نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کو صحیح کر دیا اور پوچھا کہ اور تم کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے تونگری چاہیے، مجھے امیری چاہیے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی اور اونٹ اللہ نے بہت سے عطا کر دیے۔ اس کے بعد گنجے شخص کے پاس فرشتہ گیا، فرشتے نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہمارے بال نہیں ہیں، بال نکل آئیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ بال آ گئے، اللہ سے دعا کی فرشتے نے، اور اس کے بعد کہا مال میں کیا چاہیے؟ کہا مال میں ہمیں گائے چاہیے، فرشتے نے دعا کی، اللہ نے بہت سی گائے عطا کر دی۔ نابینا شخص کے پاس فرشتہ آیا، پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہم کو بینائی چاہیے، فرشتے نے دعا کی، اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ اس کے بعد کہا مال میں سے کیا چاہیے؟ کہا بکریاں چاہیے، بکریاں چاہیے، تو بکریاں اللہ رب العالمین نے بہت سی عطا کر دی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہی فرشتہ بہت دنوں کے بعد انسانی شکل میں آیا اور سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ میں سفر سے آیا ہوا ہوں، میں بہت تھکا ماندہ ہوں اور میرے پاس رہنے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ برس کے مریض نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر حقوق بہت ہیں، میں تم کو نہیں عطا کر سکتا، تم کو نہیں دے سکتا۔ اس آدمی نے یاد دلایا کہ کیا تم کبھی ایسے نہیں تھے کہ کبھی تم بیمار تھے، تم کو برس کی بیماری تھی، تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے تم کو مال عطا کیا اور تمہاری بیماری صحیح کر دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ خاندانی وراثت ہے، یہ تو خاندانی وراثت ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لہذا اس شخص نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تیری بیماری پھر واپس لوٹا دے اور اللہ رب العالمین تجھ کو پھر کنگال کر دے۔ لہذا وہ کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا، اس کی بیماری پھر سے واپس آ گئی۔ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی آ کر یہی کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس حقوق بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، مال تو ہے لیکن میں تم کو نہیں دے سکتا۔ اس نے نعمت یاد دلائی کہ کیا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ تمہارے سر کے اوپر بال نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے تم کو بال عطا کیے اور اتنی گائے عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ خاندانی وراثت ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اس نے یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو
اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ گنجا بنا دے اور تمہاری اس نعمت کو اللہ ضائع کر دے۔ لہذا وہ پھر دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ تیسرا جو نابینا شخص تھا اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، تو نابینا شخص کو اللہ کی نعمت یاد آئی، اللہ کا احسان یاد آیا۔ اس نے کہا کہ یقیناً میں نابینا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے ہم کو آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو مال عطا کیا ہے، لہذا ہمارے پاس مال ہے، تم یہ مال لے لو۔ لیکن آپ دیکھیے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم امتحان لے رہے تھے تمہاری طرح کہ تمہارے 2 بھائی وہ امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں پاس ہو گئے، تم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور تمہارے اندر احسان کی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تم کو کامیاب کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر احسان کرے تو ہمیں کبھی بھی احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے دنیا میں لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم احسان کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہم کو اور عطا کرے گا، اللہ ہمارے اوپر اور احسان کرے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین کرتے ہوئے فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، احسان نہیں کرو گے، تو جان لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام چیزوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ اور اپنی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، اختر بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کئی دنوں سے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے، جانچ وغیرہ ہو رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ رب العزت ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرے، اور جو بھائی بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کل ایک بہت اچھے نوجوان عالم کا انتقال ہو گیا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، عبد الرحمن ساجدی سلفی، وہ بیچارے حقوق بیان کر کے آ رہے تھے ایک پروگرام سے، اور راستے میں کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی بشری لغزشوں سے اللہ رب العالمین درگزر فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔